لئیے مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل آنکھیں روباب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا وچ رہ شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل اس شام دے شہر وچ کبیر رل گئیاں دربار ویکھدی رہی تیری موت بھل گئیاں بیمار مر نہ جاویں بیمار مر نہ جاویں مولا علی 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 سے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کو جو ہدیہ کرتے ہیں، بالکل بے تو شک اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی بے ہمارے شک لیے؟ بہت بڑی میں نعمت ہے۔ چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں پلیز انشاءاللہ۔ پروگرام کا آغاز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اس لیے یہ پروگرام کو شروع کیا گیا ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو ہاتھ میں لیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اسی ذریعے سے ہم اپنے ہاتھ میں کم سے کم قرآن مجید لے سکتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے گھر میں خیر و برکت، سکون، اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے، گھر کی سلامتی کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک بہت بڑی ہمارے پاس نعمت ہے۔ اگر اس سلسلے کو ہم پھر چھوڑ دیں گے یا کاہلی اختیار کریں گے تو ہم خسارے میں ہوں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو حق کے ساتھ ہے، صبر یعنی ایک صبر کے ساتھ، حق کے ساتھ اگر ہم قرآن مجید کو ہاتھ میں لیں، تلاوت قرآن کریں روزانہ اپنے گھر میں، اگر ہم واقعی میں سکون چاہتے ہیں، خیر و برکت چاہتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ ایک سلسلہ جو خداوند عالم نے ہمیں ایک ذریعہ بنا دیا ہے، یہ ولایت ٹی وی کے ذریعے، اور اسی طرح ہم اپنے مرحومین کو تو یاد کرتے ہیں، ساتھ میں ان بیچارے لاوارث غریب جنہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، جنہیں کبھی کوئی فاتحہ بھی نہیں، یعنی سب اپنے جو بھٹکے ہوئے، اللہ انہیں بھی ہدایت و توفیق عنایت فرمائے، ان کو بھی ہم یاد کر دیں، ان کی روحوں کو بھی ہم شاد کرتے ہیں
تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر اس طرح سے ہم اس قرآن مجید کی تلاوت کو روک دیں گے تو ہم بھی کہیں خسارے میں ہو جائیں گے. اگر ہم اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں، آنکھوں کی روشنی چاہتے ہیں، اپنی صحت کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، یا اپنے دل کے نور کو جلا دینا چاہتے ہیں، یعنی اسے تقویت، اسے اور قوت والا بنانا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت ہمیں کرنا لازم ہے. یعنی ایک واجب جیسا ہم سمجھ لیں کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہی چاہیے. اور اگر 1 یا 2 سپارے ہم ہفتے میں پڑھتے ہیں تو پاؤ سپارے اگر پڑھ رہے ہیں ہم نے ربع تک بھی، تو ایک ہفتے میں 2 سپارہ آرام سے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور صرف 15 منٹ. اور وہ 15 منٹ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور وسیلہ نجات ہے. اگر ہم اس کو واقعی میں بڑے خضوع و خشوع سے پڑھیں، خلوص سے پڑھیں، سمجھیں. جب اس کے ہم معنی بھی پڑھتے ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیے. یہ میں اس لیے نہیں کہتی ہوں کہ آپ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے. کیا اللہ تعالیٰ کس کے لیے ہدایت یہ اور کس کے لیے یہ نعمت کو رکھا ہے جو اس چیز کو حاصل کرے اور اسے پڑھ کے استفادہ حاصل کرے. ورنہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی نہ پڑھے. پڑھنا ہم کوشش کرنا چاہیے، اس میں ضرور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور جتنا پڑھیں گے، چاہے 2 سپارے، چاہے 3 سپارے یا 1 سپارہ، پاؤ جوس کے لیے 10 سے 15 منٹ لگتا ہے، زیادہ بالکل نہیں لگتا ہے. اگر اسے ہم آپ پڑھتے ہیں، آپ سوچیں کہ آپ کتنی بڑی نعمت کو آپ اپنے گھر میں اس کا استقبال کریں، اس نعمت کا، کہ آپ جب قرآن مجید کو صرف ہاتھ میں اٹھاتے ہو باوضو ہو کے. پہلے تو آپ وضو اگر کر لیتے ہو نا، تبھی آپ کے فرشتے کتنا آپ کو گھیر لیتے ہیں، کتنے آپ خود دیکھیں. چہرے کا نور اگر ہے نا تو وضو کے ذریعے ہے. چاہے لاکھ میک اپ کر لیں، میک اپ ایک جگہ اپنی وہ وقتی خوبصورتی دیتا ہے، لیکن یہ وضو کرنا، قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھانا، قرآن مجید کا پڑھنا، یہ آپ کے چہرے کا نور، یعنی یہ آپ کا میک اپ جو ہے یہ دنیا سے لے کے آخرت تک کا ہے. ایک ایسے ہی میں نے اس الفاظ میں بتایا، ادروائز یہ ایک چہرے کا نور ہے، گھر کا نور ہے، گھر کا سکون ہے. اولاد میں ہمارے ہیں توفیق ہے ناصرہ نے امام بنانے کے، بچے کو تیار کرنے کے لیے. گھر میں ہم گھر کا ماحول اس طرح بنائیں کہ ہمارے امام کا جب ظہور ہو تو ہم ان کا استقبال کریں، ہمارے بچے ان کے لیے استقبال کے لیے حاضر ہوتا ہے. کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے فرشتے آ کے گھیر لیتے. کتنی نعمتیں، رونقیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ اس گھر میں میرا ذکر ہو رہا ہے، میری کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، جاؤ اس میں اپنی نعمتیں اور اضافہ کرو ان کے گھر میں، اور سکون بھیجو. تو اتنی بڑی نعمت سے ہم محروم ہونا چاہتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. اور بے شک آپ نے بڑی اچھی اور خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ویورز کے ساتھ جو باتیں شیئر کی ہیں کہ قرآن مجید سے استفادہ کس طرح سے حاصل کیا جاتا ہے، چہرے کا نور ہے، سب کچھ. مجھے ایک I'm not sure کہ اس میں احادیث میں ہے یا کہاں میں نے پڑھا ہے، اس عمل کو بتایا جاتا ہے کہ ایک عمل وہ جو باقاعدگی کے ساتھ کیا جائے جی وہ زیادہ بہتر ہے نسبت اس کے کہ ہم لوگ اتنے کر دیں اور پھر چھوڑ دیں تو اس سے کوئی ہاں حاصل نہیں ہے. جیسے کہ آپ اگر کوئی کھانا بناتے ہیں، اگر اس میں آپ اپنا خود سے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں یا کانسنٹریٹ کرتے ہیں اس میں، تو وہ کھانا بہت لذیذ بنتا ہے. اسی طرح اگر آپ جتنا اس میں، یہ نہیں کہ آج کیا کل چھوڑ دیا تو وہ نہیں. جیسے آپ کا ایک جاب ہے، دنیاوی مثال ہے، آپ کو جاب پہ روز جانا ہے. کیوں کہ دنیاوی آپ کو کوئی چیز حاصل ہو رہی ہے، ارننگ ہو رہی ہے، آپ کو کچھ پیسے مل رہے ہیں، تو آپ اس کے حساب سے تو آپ جا ہی رہے. ایک دن بھی اگر آپ جاب کو نہیں جائیں گے تو آپ کا اتنا پیسہ سیلری کٹ جائے گی. تو یہ ہے کہ یہ جو چیز ثواب کٹ جائے گا، یعنی آپ کو یہ ثواب جو آپ نے شروع کیا تھا آپ نے بریک لگا دیا. یعنی ذرا سے آپ کے گھر میں خیر و برکت آئی یا ذرا سکون حاصل ہوا یا کوئی چیز خداوند عالم نے اس کے ذریعے آپ کو آزمائش کے لیے، اس کے لیے بھی ایک بہت اچھا واقعہ میں بھی آزمائش کے ساتھ بھی انشاءاللہ اس میں بیچ میں پیش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہم کو آزما رہا ہے. تو اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ نہیں کہ آج اگر ہمیں تھوڑا سکون حاصل ہو گیا یا ہم نے ایک پڑھ لیا ثواب حاصل کر لیا. نہیں، اس ثواب کو آپ جاری رکھیں. بالکل.
اور یہی سمجھے جیسے ایک دنیاوی جاب کے لیے ہمارا ایک ہے کہ ہم کو یہ ٹائم پہ پہنچنا ہے، بھاگتے نہ کھانے کا، اگر ہاتھ میں کافی لے کے جا رہے ہیں، بھوک کا کوئی خیال نہیں، نہ بریک فاسٹ کا نہیں، لنچ کا نہیں، بس جاب کیے جا رہے ہیں آ کے ایک جانور کے جیسا، اور ہم آ کے پھر گھر میں پھر ایسے تھک لاؤ. لیکن یہ چیز تو آپ کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت بھی عنایت کرے گا، اور آپ کو اس کی طرف اتنا مطلب رغبت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے بولے وہ تھوڑا سا جو آپ کریں اس میں خیر و برکت ہوگی. بے شک بے شک. اور ویورز امید ہے کہ اس خیر و برکت کو کوئی بھی سپر جرنیٹی کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گا. اور آج آپ لوگ جانتے ہیں جس طرح کہ ہم نے تفسیر کے حوالے سے اور سورہ کے حوالے سے سورہ الحمد کا شروع کی تھی، اور سورہ الحمد کا ترجمہ اور تشریح آپ لوگ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پیش کی گئی ہے. اس کا تھوڑا سا ترجمہ میں شیئر کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ زیادہ تفصیل میں ڈیٹیل میں گفتگو سسٹر شہین رضوی صاحب آپ کے ساتھ پیش کریں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا پالنے والا ہے. بے شک وہ عظیم اور دائمی رحمتوں والا ہے، روز قیامت کا مالک و مختار ہے. پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. اللہ ہی آمین. فرماتا رہے. اور جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم لوگ جس دن بھی ماشاءاللہ سے جب سے ہم لوگ کا سلسلہ ہے تو ہم لوگ رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں. ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہم پر نازل ہو. تو اس نعمتوں کو، ان رحمتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی اسی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں فرما رہا ہے کہ کہاں پر نماز پڑھو، کبھی روزہ رکھو، ہمیں انہیں عبادات کی طرف متوجہ کرا رہا ہے. کبھی مساکین کا جو حق ہے اس کی طرف متوجہ کراتا ہے، کبھی یتیموں پر شفقت کا حق جو ہے اس کی طرف متوجہ کرا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو سی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہا ہے. اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کے بارے میں ہونے کیا والا ہے، یہ تمام حقائق، یہ تمام چیزیں اسی قرآن مجید میں موجود ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس سے علم حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو تھوڑا سا اس کی طرف متوجہ کر کے بدلنے کی کوشش کریں. بے شک ابھی میں تھوڑی دیر پڑھ رہی تھی کہ امام خمینی نے جو کہا ہے کہ ہماری یہ جو مجالس ہیں یہ ہماری تربیت گاہ ہے. کچھ مفہوم اس کا اسی طرح تھا کہ ہم لوگوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا اس مجالس حسین سے حاصل کیا. اور مجالس حسین میں آپ نے اکثریت میں جو علماء کرام کو دیکھا ہوگا تو وہ سرنامہ کلام کسی آیت کو بناتے ہیں اور اس کی آیت کی تشریح میں، تفسیر میں جب جاتے ہیں تو پھر ہمیں ائمہ علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں. تو اس لیے بیسک سمجھ آیا کہ ہمارا مین ہدف جو ہے قرآن مجید اور اہل بیت کو دونوں کو ملا کر جو چلنا اور جو اس سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج بھی انشاءاللہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید سے استفادہ حاصل کریں. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی چیز دل میں جس کے اتر جاتی ہے نا، سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. جو میں نے آپ سے کہا کہ ابھی میں شیئر کروں کیونکہ اکثر ہمارا ایک سوال ہوتا ہے خداوند عالم سے کہ یہ آزمائشیں کیوں ہوتی ہے. جب خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اور اتنی نعمتیں ہمیں دیا ہے تو ہماری آزمائش کو، بس یہی وجہ ہے جو پروردگار دیکھتا ہے کہ کون میرا بندہ ہے جو میرے اس پہ میرے احکام کو بجا لاتا ہے اور کھرا اترتا ہے. اب یہ قرآن مجید کا صرف کون، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کے شامل حال یہ توفیق عنایت کی ہوگی وہی قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا سکتا ہے. ورنہ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ہم اس سے محروم ہو جائیں. اور اتنی خوبصورتی سے اتنی تفسیر ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے ذریعے، ہمارے امام ائمہ معصومین فیض اللہ سب کے ذریعے ہمارے تک کتنی ساری نعمتیں ہم تک اور ہدایت کے راستے کھولا ہوا ہے اور یہ درس بھیجا ہوا. تو قرآن مجید کا پڑھنا، اس کا ہاتھ میں اٹھانا، اسے دیکھنا، ہر چیز کا یہ سمجھ لیں آپ، اگر آپ نے اس سے محرومیت اختیار کی تو ہم نے پھر سمجھ ہر چیز کی محروم، کیونکہ نماز تو واجب ہے، روزہ تو واجب ہے، یہ واجبات میں سے نہیں ہے. نماز شب واجبات میں سے نہیں ہے، لیکن قرآن مجید بھی واجبات میں. اور اس کے باوجود اگر اسے ہم اتنی مسلسل، اتنے خضوع اور خشوع سے اور اتنی پابندی سے اگر اسے روزانہ ہم پڑھتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہمارے ساتھ ہے. اگر اس سے ہم نے محرومیت اختیار کی اور پڑھ کے پھر چھوڑ دی آدھے میں، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ پھر ہم نے کوئی چیز کو پھر سے دعوت دے دی، پھر ہمارے سکون کو ہم نے خلل میں ڈال دیا، پھر ہم نے کوئی چیز سے محرومیت اختیار کر لی. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ پڑھیں، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اس وقت ہی آپ کو پتہ چلے گا جب آپ روزانہ اس کی تلاوت وہ جو کرتے ہیں ان سے پوچھیں. یہ آج جو اتنے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں آج ان کی اتنی طویل عمریں ہیں، اتنی مطلب ان میں کیوں اتنی خاص کاری ہے؟ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے اندر سموئی ہے، یہ علم، یہ قرآن کا علم، یہ ساری چیزیں. اور اگر ہم تھوڑی تھوڑی کوشش، ہم ان تک تو نہیں پہنچ سکتے، ان کے اس تک ان کی خاک بھی نہیں بن سکتے، لیکن کوشش کرنے سے ہم کچھ چیزیں اپنے اندر سما سکتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تفسیر کے رحمان اور رحیم کے معنی اور اس کے بہت ساری مفہوم پہ ہم نے گفتگو کی تھی. قرآن 2 مرتبہ سورہ حمد میں اور 1 مرتبہ بعد والی صورت میں اس طرح 60 مرتبہ ہم خدا کی تعریف صفت رحمت کے ساتھ کرتے ہیں، جو ہم الحمد کی سورے بھی پڑھتے ہیں. در حقیقت تمام انسانوں کے لیے ایک درس ہے کہ وہ اپنے آپ کو زندگی میں ہر چیز سے زیادہ اس اخلاق خداوندی کے ساتھ متصف کریں. علاوہ ازیں واقعیت کی طرف بھی اشارہ، اگر ہم اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بے رحم مالک اپنے غلاموں سے جو سلوک روا رکھتے ہیں ہماری نگاہ میں یہی سوانے لگے. غلاموں کی تاریخ میں ہے کہ ایک مالک ان سے عجیب قساوت اور بے رحمی سے پیش آتے تھے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی غلام ان کی خدمات کی انجام دہی میں معمولی سی کوتاہی کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی، دوچار ہونا پڑتا، اسے کوڑے مارے جاتے، بیڑیوں میں جکڑا جاتا، چکی سے باندھا جاتا، کان کنی پر لٹکایا جاتا، زیر زمین اور تاریخ و ہولناک قید خانوں میں رکھا جاتا، اور اس کا جرم زیادہ ہوتا تو سولی پر لٹکایا جاتا. یعنی آپ سوچیں کہ غلاموں کے ساتھ ایک مالک اس طرح کا حرکتیں اس طرح کی وہ سزائیں دیتا ہے، تو پروردگار جو اتنی نعمتیں ہم کو دیتا ہے، اتنی کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی رب العزت ہم سے کتنا درگزر کرتا ہے اور کتنی نعمتیں ہم پہ اپنی نچھاور کرتا ہے. صبح سے شام تک اگر ہم اس کی ہر نعمتوں کو بھی شمار کریں تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. میں تو ہر وقت یہی کہتی ہوں کہ پروردگار کون سے سن میں اور کون سی جگہ، کون سا ایسا وہ ہے جہاں میں تیرے شکر کا سجدہ ادا کروں. ہر جگہ مجھے ایسی توفیق دے دے کہ میں ہر اس خطۂ زمین پہ تیرے شکر کا سجدہ کروں جو تو نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں. یعنی اگر ہم جسم کا اپنا، جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی عضو نہیں ہے، یا جو کوئی بیماری میں مبتلا ہے، لاچار ہے، آج کسی کے محتاج ہے، ان سے پوچھیں کہ اللہ نے جب ہم صحیح و سالم صبح اٹھتے ہیں اس وقت سے لے کے رات کو سونے تک اگر ہم ہر لمحے خداوند عالم کا شکریہ ادا کریں تو بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اس کی نعمتوں کا. تو یہ قرآن مجید وہی اس کا ایک ذریعہ ہے کہ جب ہم اس چیز کو تلاوت کریں یا اسے ہاتھ میں اٹھائیں تو اس کے ساتھ یہ سوچیں کہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دیا کہ میں آج باوضو ہو کے اس قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں گھر میں، یا ہمارے بچے کر رہے ہیں. سچ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کا تلاوت کا کرنا. یعنی آپ کی ہر چیزوں میں اس کی ایک خوبصورتی سے اس کی ایک جھلک نظر آئے گی. ایک اور جگہ لکھا ہے کہ محکم غلاموں، یعنی جو حکم کو مانتے ہیں، غلاموں کو درندوں کے پنجروں میں بھی پھینک دیا جاتا تھا. اگر وہ جان بچا لیتے تو دوسرا درندہ پنجرے میں داخل کر دیا جاتا. یعنی اگر ایک درندے سے بچاتے تو دوسرے میں ڈال دیں. لیکن خدا کتنا رحمان و رحیم ہے، کتنے ہی گناہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ہم بے حجابی کریں یا ہم کوئی چیز نہ کریں، تلاوت قرآن نہ کریں یا نماز نہ پڑھیں یا روزہ نہ رکھیں، کوئی بھی چیز کریں، لیکن معبود اپنے رزق کو نہیں روکتا ہے. واہ، بے شک.
بالکل نہیں روکتا، ہمیشہ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اپنی نعمتیں نازل کرتا اور اس کے بدلے میں اور دیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ شاید میرا یہ بندہ یہ نعمت پا کے بھی میری بارگاہ میں آ جائے، حاضری دے دے۔ ابھی بھی اس کے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں خدا کی وہ نعمتوں کو یاد کر کے ان سب چیزوں سے جتنا ہم آگے بڑھیں گے، واقعی میں ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت زندگی دنیا کی بھی ہوگی اور آخرت کی بھی ہوگی، اور ان مرحوموں کی دعائیں جن کے لیے ہم بھیج رہے ہیں، یعنی جو بیچارے آج ہمارے محتاج ہیں ان کے لیے بھی وہ بھی ہمارے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے آپ بالکل بھی آپ ذرا بالکل اس سے غافل نہ ہوں اور اسے ہمیشہ اپنے اس میں شامل اس سے کریں۔ ایک یہ بھی تو مطلب نکلا جا سکتا ہے نا کہ ہم لوگ اگر سمجھنا چاہیں تو ہم ہمیشہ اپنے نیچے کی طرف دیکھیں کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، ہمیشہ اگر ہم یہ سوچ اپنے اندر کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ ایک تبدیلی رونما ہو سکتی ہے، ہمیں اس بات کا اپنی چیزوں کے بارے میں قدر مل سکتی ہے بالکل بے شک کہ مجھے آج یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گاڑی دی ہے یا اپنے کھانے کو اچھا مل رہا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ جن کے پاس ابھی غربت میں بیچارے گندا پانی پی رہے ہیں اور ان کے گھروں میں کھانے کے نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی زلزلہ آیا، آپ نے حالات دیکھیں، ابھی ہم لوگوں نے تھوڑے دن پہلے یعنی کل کی ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے لوگوں کے گھروں کی چھتیں گری ہوئی ہیں، سامان گرے ہوئے ہیں اور وہ بے سر سامانی کے عالم میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج جو بیچارے وہاں سے نکل کے اور وہ مظلوم بچے، چھوٹے اتنے خوبصورت پیارے پیارے بچے، اور کتنی مطلب وہ سوچ کے بھی اگر انسان ایک عبرت حاصل کر لے کہ اللہ تو نے ہمیں کتنی نعمت دی ہوئی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ خاص طور پہ جو ہم یہاں پر رہتے ہیں، بالکل ہم اپنی آزاداری کی نعمتوں کو دیکھ لیں، اپنے کھانے پینے کی نعمت کو دیکھ لیں، کسی بھی اللہ رحم کرے اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے مسائل جو ہمارے بیکم یعنی انڈیا یا پاکستان میں آپ لوگ کہیں پہ بھی دیکھیں، وہاں پر جو ان کو مشکلات ہیں خاص طور پر دیہی علاقوں میں یا گاؤں میں، آپ وہ زندگیوں کو جا کر دیکھیں تو ہمیں اس نعمتوں کا احساس اور شدت سے ہوگا۔ اور اگر میں یہاں پہ ہی رہتی ہوئی میں اپنے کسی ڈاکٹر یا انجینئر کے گھر پہ چلی جاؤں تو وہاں پہ جا کر منہ کھلا رکھ دے میرا، تو وہ کیا حالات ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے حالات سے بچائے، اور ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ جب تک ہماری ذہنوں میں ہماری آخرت نہیں ہوگی نا اتنی دیر تک ہم لوگ صحیح ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ جتنا مرضی ہم پڑھ کے سنا دیں، میں بھی پڑھ لوں، آپ بھی پڑھ لیں، اپنے گھروں میں پڑھ لیں، میں نے کہا جتنی دیر تک ہم نیچے نہیں دیکھیں گے، اپنے پیچھے نہیں دیکھیں گے، ان لوگوں کو نہیں دیکھیں گے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، جن کے پاس بیچاروں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، وہ پاؤں سے لکھتے ہیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، آنکھیں نہیں ہیں مگر دیکھ نہیں پاتے ہیں، مگر ہم اس آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں مگر کیا کرتے ہیں، کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو بیٹھ کر پڑھ کے سنا رہے ہیں اور آپ کو بھی مجلس کی طرح سنتے جائیں، نہیں، ان پروگرام سے ہماری تبدیلی، ہمارا عمل ظاہر ہونا چاہیے کہ میں اگر یہ پڑھ رہی ہوں، میں سن رہی ہوں، میرے قلب پہ یہ چیزیں اثر کریں اور میں واقعتاً خود کو وہاں پر رکھ کر سوچوں۔ میں صبح کل بلکہ یہ خطبہ تھوڑا سا پڑھا تھا اور یہ خطبہ پڑھ کے میں کافی دیر تک بلکہ رات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی کے بارے میں سوچتی رہی اور صبح سوچا کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو میں 2-3 لائنیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آؤں گی، مگر بہت امپورٹنٹ خطبہ مولا علی علیہ السلام کا۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ خطبہ دنیا کے فنا کے بارے میں ہے۔ آپ کے خطبے میں 145 خطبہ نمبر ہے اور اس میں امام کیا فرما رہے ہیں، میں صرف 2 لائنیں 3 آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں 145 کا خطبہ۔ لوگو، تم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو جہاں موت کے تیروں کا مستقل ہدف ہے، ہر منٹ میں ہر سیکنڈ میں کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، ہم یہ سوچیں، ہم یہ اس کے بارے میں فکر کریں۔ یہاں ہر گھونٹ کے ساتھ اچو ہے، یعنی کسی کو خدا نہ خواستہ ہم پانی کتنے بے دھڑک ہو کر پی جاتے ہیں اور کئیوں کی موت اسی پانی سے واقع ہو جاتی ہے، ایک دم سے اتو لگا جی، سانس بند ہوا، ختم۔ اللہ اکبر، مولا اس کو کتنی گہرائی سے بتا رہے ہیں۔ میرے پاس اس ٹائم ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کے بارے میں تشریح کریں، مگر صرف اور صرف سن کے ہی انسان کے قلب پہ اثر ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں اور ہر لقمے کے ساتھ گلے کا پھندا ہے۔ کبھی کھاتے ہوئے سوچا ہم نے کہ یہ لقمہ جو کھا رہے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ سب پر رحم کرے، مگر یہ صرف سوچ کو اس طرف لانے کا طریقہ ہے کہ ہم لوگ یہ پڑھیں، علم حاصل کریں اور اس کے بعد خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آگے امام فرماتے ہیں یہاں کوئی نعمت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک دوسری نعمت ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں
اور یہاں کی زندگی کا ایک دن میں اضافہ نہیں ہوتا جتنی دیر تک پچھلا دن گزر نہ جائے. دیکھیں تو یہ بات کیوں آ گیا. اللہ رحم کرے. میرے خیال ہے ہم آگے آپ کی طرف بڑھتے ہیں. یہی چیز بہت خوبصورت چیز مطلب کران نے بیان کیا ہے کہ دیکھیں جب تک یعنی کبھی کبھی آپ نے یہ حادثہ سنا بھی ہے کہ کسی کوئی کھانا کھاتے ایک ہمارے یوسٹن میں بھی ہوتا بچہ کھانا کھاتے کہ لقمہ پھنس گیا گلے میں اور موت واقع ہو گئی. تو یہ چیزیں بہت بڑی چیز ہے. یعنی کبھی ابھی اسی موت سے آپ نے سوری آپ کی نہیں، بات کوئی کاٹ بات رہی. میرے کیونکہ والد صاحب کی ڈیتھ اسی طرح ہوئی تھی. اچھا. انہوں نے بھی سیب کھایا تھا ہاں. اور گلے میں گلے میں لگا اور وہاں نہیں اس کے موت. بعد فوراً اسی ٹائم لمحوں میں ہاں. وہ وہیں پہ ختم ہو گئے. میرا بیٹا یہاں پر کیونکہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. کیونکہ یہ اپنے واقعات آپ جب شیئر کرتے ہیں تو یہ چیزیں اثر چھوڑتی ہیں کہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں اس سے. جی. سوتے میں یعنی اس کو پھندا لگا تھا اور اس کی ڈیتھ اسی طرح ہو گئی تھی. اچھا. تو یہ چیزیں ہیں جو پریکٹیکل میری زندگی میں ہو چکی ہیں. اس سے سوچ کے میں جب امام کا یہ فرمان پڑھی تھی کول پڑھی تھی یقین میں نے لرزہ آیا تھا کہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے. اور معاذ اللہ ظاہر ہے امام کا فرمان ہے ہم جھٹلا تو سکتے نہیں ہیں مگر یہ کہ جب آپ پریکٹیکل اپنی زندگی میں وہ چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ چیزوں کے اور زیادہ اثرات ہوتے ہیں. بار بار یہی بات کہی جا رہی ہے کہ صرف سننے سنانے کی حد تک نہیں اب ہمیں عمل پہ آنا ہوگا. عمل کے لیے آپ یہ گھر پہ کتابیں کھول سکتے ہیں خود بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم وہ کہتے ہیں نا ہم نے اس دن بھی یہ بات شیئر کی تھی کہ کوئی ایسا عمل چھوڑ جائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ کام آئے. تو یہ چیز عمل جو ثواب جاریہ کے طور پہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس میں شامل ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس ثواب جاریہ میں شامل ہو سکیں. اسی چیز کا ایک دو چیزیں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں پھر انشاءاللہ اس کو یہاں پر ختم کرتی ہوں. یہاں کی زندگی کا ایک دن بھی اضافہ نہیں ہوتا جب تک ایک دن کم نہ ہو جائے. یہاں کے کھانے میں زیادتی بھی پہلے رزق کے خاتمے کے بعد ہی ہاتھ آتی ہے اور کوئی اثر بھی پہلے نشان کے مٹ جانے کے بعد ہی زندہ ہوتا ہے. ہر جدید کے لیے ایک جدید کو قدیم بننا پڑتا ہے. ہم اپنی موت کو سوچیں کہ آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے. ہر گھاس کے اگنے کے لیے ایک کھیت کو کاٹنا پڑتا ہے. اس کے بعد پرانے بزرگ جو ہماری اصل تھے گزر گئے اب ہم ان کی شاخیں ہیں. اور کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ اصل کے بعد چلے جانے کے بعد فروع کی بقا کی کیا ہوتی ہے. مذمت اور بدعت کوئی بدعت اس وقت تک ایجاد نہیں ہوتی جب تک کوئی سنت مر نہ جائے. لہٰذا بدعتوں سے ڈرو اور سیدھے راستے پر قائم رہو کہ مستحکم ترین معاملات میں بہتری ہوتی ہے اور دین میں جدید ایجادات ہی بدترین شے ہوتی ہیں. تو یہ امام کا بڑا ہی خوبصورت فرمان اور قول اور خطبہ جو کہ بہت زیادہ اثر کیا. اور میں نے کہا کہ جتنی دیر تک ہم یہ زندگی کے ہدف اور اپنی بھاگ دوڑ ابھی آپ نے گفتگو کی کہ صبح سے گئے شام تک گئے وہی 5 to 7 یا 5 to 9 جتنی بھی ہم نے جابس کی اس کے بعد تھکے آئے یہ کتابوں کو کھولا بھی نہیں یہ بند کے بند جزدان میں اس طرح پڑے رہ گئے. کھانے کا بھی اس وقت ہمیں خیال نہیں ہوتا اور وہ اتنی بڑی نعمت وہ اتنی بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے کہ تم اپنے لیے کرو استعمال کرو. ہم اس چیز کے لیے بھاگتے ہیں جس سے اس چیز کو ہم خریدتے ہیں اسی کو بھی ہم اپنے اس میں سمو نہیں سکتے. اور یعنی سب سے بڑی بات اب پورا دن کما رہے ہیں مگر جس چیز کے لیے کما رہے ہیں کھانے کے لیے کما رہے ہیں بالکل تو وہی آپ کو صحیح سے نصیب نہیں ہوتے. اور سویرے صبح شام میں آئے وہ باہر سے وہ فریزن چیزیں لے آئے یا فریز کی چیزیں نکالا گرم کیا کھا لیا. کوئی زندگی نہیں ہے. یہ زندگی اگر آپ کو واقعی میں سکون اور بہت ہی اچھے سے اگر وہ کرنی ہے تو ان چیزوں سے آپ حاصل کریں تھوڑے پر بھی قناعت کریں اور اس سے حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگوں کو یہ نعمت دی ہے. یہ قرآن مجید ہے یا اللہ کی عبادت ہے یا اللہ کے احکام کی پیروی کرنا اس سے ہمیں بہت ساری نعمت ہے. وہ جو میں ابھی کہہ رہی تھی پہلے تھوڑا سا یہ میں آپ کے سامنے کر لوں کیونکہ ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں بہت صدق دل سے بہت تہ دل سے ان چیزوں کی ہم پروگرام میں آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں تاکہ اگر ہمیں شیطان نے اپنے چنگل میں جکڑا ہے تو شاید ہم اسے توڑ کے باہر نکلو ان سب چیز کو اپنے سینے میں سمو لیں انشاءاللہ. اور ہم جتنا کوشش کریں گے اتنی ہی اس پہ ہم ترقی کی زندگی سکون کی زندگی دنیا اور آخرت دونوں کی ہم اپنے آپ میں انشاءاللہ گزار سکتے ہیں. اور ہمارے بچوں کی یعنی جو ہمارے جس کے لیے کہتے ہیں نا فتنۃ الدنیا مال اور اولاد
دنیا کا فتنہ کون ہے؟ مال اور اولاد، اور یہی چیز سے ہماری آزمائش ہوتی، کبھی مال سے کبھی اولاد سے۔ مال تو ایک مرتبہ انسان پھر بھی درگزر کرتا ہے، لیکن اولاد کے لیے وہ حد تک امکان کوشش کر لیتا ہے کہ میرے اولاد کے ساتھ کوئی اس طرح کا نہ ہو، یا میری اولاد یہ نہ ہو جائے۔ وہ سوچیں آپ، تو اگر آپ اولاد کی سلامتی چاہتے ہیں، اس کی ہم تربیت چاہتے ہیں، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر چاہتے ہیں، تو ان چیزوں کا تلاوت کرنا، ہاتھ میں لینا، وہی ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، اور وہی ہمارے لیے ترقی یافتہ راستہ ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں، اور یہ پڑھنے کا ہم لوگ اس لیے نا کہ پروگرام کر رہے ہیں اور ہم صرف پروگرام کر کے 1 گھنٹہ ہم اپنا وقت کو وہ کر کے نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سب مومنین اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، وہ بھی ان چیزوں کو اپنائیں اور اپنی زندگی کے، کیونکہ بچہ اگر اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، ہر انسان بک پڑھ کے اپنے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے اسکول اور کالج جانے کی۔ بالکل، اور یہ بھی نہیں مقصد ہے کہ ہم لوگ اپنی علمی آپ روب دبا ڈالنا کوئی چاہ رہے، ظاہر چیز، ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، بالکل، ہم لوگ خود طالب علم ہیں، ہم پڑھنے کی کوشش کریں، خود پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے، اور جو اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ بالکل بالکل، بہت خوبصورت بات ہے۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، پھر ہم اپنے ویورز کو کہیں گے کہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر اسکرین پر ہوگا، تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ کال کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ یہ ہے کہ یہ تھا نمونہ جو مالک اور غلام کا، مالکوں کو اپنے غلاموں سے سلوک کا، لیکن خداوندہ جہاں بار بار قرآن میں انسان کو یہ فکر دیتا ہے کہ اگر میرے بندوں نے میرے قانون کے خلاف عمل کیا ہو اور وہ پشیمان ہو جائے، دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتا ہے وہ پشیمان ہو جائے تو میں انہیں بخش دوں گا۔ یعنی جو ہاتھ چلا گیا ہے نا، جو وقت چلا گیا ہے نا، اس سے ہم پچھتائیں تو ضرور، وہ تو افسوس ضرور کریں، لیکن جو ابھی ہاتھ میں وقت ہے، اسے ایک نعمت جان کے ہم اپنی زندگی میں اس سے آگے بڑھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں، فائدہ حاصل کریں۔ انہیں معاف کر دوں گا کہ میں رحیم اور مہربان ہوں۔ ارشاد الہی ہے، کہتے ہیں کہیے کہ اے میرے وہ بندوں، کہتا ہے پروردگار، جنہوں نے قانون الہی سے سرکشی کر کے خود اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، خدا تمام گناہوں سے درگزر فرمائے گا، یعنی توبہ کرو، رحمت خدا کی بے بیاں دریا سے بہرہ مند ہو جاؤ۔ سورہ زمر آیت نمبر 53۔ یعنی کتنی خوبصورت چیز ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو چیز چلی گئی ہاتھ سے، اس سے ابھی بھی تم افسوس کر لو اور میری بارگاہ میں آ جاؤ، تو میں تمہیں اپنی رحمت میں ابھی بھی سمو لوں گا۔ کتنا ارحم الراحمین ہے، کتنا رحمان ہے کہ اس کی رحم سے ہم استفادہ حاصل کریں۔ لہٰذا رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کو لانا اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم قدرت کے باوجود، جو کہ ہماری عین ذات ہے، اپنے بندوں پر مہربانی اور لطف و کرم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بندہ نوازی اور لطف بندے کو خدا کا ایسا شفیع اور فرفتہ بنا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شفاعت اور اس کی فرفتہ اس طرح بنا دیتا ہے کہ وہ انتہائی شفقت سے کہتا ہے الرحم الراحمین، اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، اور سبحان اللہ الرحم الراحمین ہے معبود۔ یہاں سے انسان اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے اپنے بندوں سے اور مالکوں کے اپنے ماتحتوں سے سلوک میں کس قدر فرق ہے، خصوصاً غلامی کی بدقسمت دور میں۔ آج غلامی کی بدقسمت دور میں مالک یوم الدین، وہ خدا جو روز جزا کا مالک ہے، قیامت پر دوسری اصل، یہاں اسلام کی دوسری اہم اصل یعنی قیامت اور دوبارہ قبروں سے اٹھنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ وہ خدا جو جزا کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین، اس طرح مہور و مبدع جو ہر قسم کی اخلاقی و معاشرتی اصلاح کی بنیاد پر وجود انسانی میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں قیامت خدا کی ملکیت سے تعبیر کی گئی ہے۔ یہ اور بات ہے اس دن کے لیے خدا کی انتہائی تسلط اور اشیاء اس شخص پر اس کے نفوذ کی مشخص کرتی ہے۔ وہ دن کہ جب تمام انسان اس بڑے دربار میں حساب کے لیے حاضر ہوں گے،
لوگ اپنے مالک حقیقی کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنی تمام کہی ہوئی باتیں، کیے ہوئے کام، یہاں تک کہ سوچے ہوئے، یعنی کہتے ہیں نا انسان جو سوچتا ہے، گناہ صغیرہ کیا ہے؟ اگر ہم نے سوچ لیا کہ اچھا وہ ایسے بیٹھی ہے، اس نے یہ کھایا، اس نے ایسے کپڑے پہنے، وہ بھی گناہ ہے، گناہ صغیرہ ہے، اور وہی جمع ہوتے ہوتے وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سب چیزوں سے دور رکھے پروردگار، اور ہمیں ان سب چیز کی توفیق دے کہ ہم یہ سب چیزیں نہ کریں۔ پورے سال ہمارے لیے خداوند عالم نے درس کا سفرہ بچھا کے رکھا ہے، دسترخوان، کہ اس سے ہم اپنے نعمتیں ہم حاصل کریں، کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، حتیٰ کہ سوئی کے نوک کے برابر۔ دیکھیے سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی بات اگر نابود نہ ہوگی اور فراموش نہ کی گئی ہوگی، اب وہ انسان حاضر ہے جس سے اپنے تمام اعمال اور افعال کی جواب دہی کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھانا ہوگا۔ سوچئے سوئی کے نوک کے برابر، اللہ اکبر، کتنی گناہ ہوتا ہے دن بھر میں ہم سے، کتنی لوگوں کی ہے نا عیب جوئی کرتے ہیں۔ ہمارا کام استغفر اللہ، ہمیں شیطان اتنا خوبصورت دکھاتا ہے عیب جوئی کرنا، جتنا ہی نصیحت ہو جائے ہر عالمین کے ذریعے، جب آپ ان سب چیزوں کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جو بھی چیز کرتے ہیں نا، تو ہم ان سب چیزوں سے بہت دور ہوتے ہیں، اور اپنے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہو چکی ہے، اللہ معبود تو ہمیں معاف کر دے اور نہ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، تو وہ ہمارے زندگی سے ان چیزوں کو وہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ نوبت یہ ہوگی کہ جن امور کو وہ خود بجا نہیں لایا بلکہ کسی طریقے یا پروگرام کا بانی تھا، اس میں بھی اسے اپنے حصے کی جواب دہی کا سامنا ہوگا۔ اگر اس نے نہیں کیا، دیکھیے آج یہی چیز ہے، اگر اس نے نہیں کیا ہے لیکن کوئی پروگرام کرا رہا تھا، اس کا بانی تھا، اور اس نے کہیں غلط فیصلہ کیا ہے، کہیں کوئی چیز کو ایسی چیز کو بڑھاوا دیا جو چیز نہیں ہونی چاہیے، تو وہ بھی اسے بھگتنا پڑے گا، وہ بھی اس نے گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پہ لادا ہے، کیونکہ عدل ایک ایسی چیز ہے، اور وہ چیزیں اپنانا آج کے دور میں انسان کے لیے بہت مشکل ہے، نہیں کرتا ہے، اور اللہ سے یہ دعا ہر وقت کرے، پروردگار تو مجھے عادلوں میں سے بنا، اور مجھے اگر تو نے یہ چیز عنایت کی ہے تو مجھے ایسی توفیق دے جو تیرے احکام کو میں ویسے بجا لا سکوں جیسے تو چاہتا ہے، ایسے نہیں کہ لوگ میری تعریف کریں اور میں خوشنودی بندہ بن جاؤں، نہ کہ خوشنودی خدا بننے کے بجائے خوشنودی بندہ بن جاؤں، لوگ میری تعریف کریں۔ بہت اچھا پروگرام تھا، بہت اچھا کیا، بہت اچھی اسپیچ تھی، اور اس خوش فہمی میں ہم اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں نا، اتنے ہم بھول جاتے ہیں، ارے وہ بندوں کی تعریف ہے، خدا ہماری تعریف کرنا چاہیے، خدا ہمیں اور ہمارے علم میں زیادتی اور ہمارے ایمان میں اور زیادتی عنایت فرمائے، تاکہ ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے لیں اور اپنے میں سمائیں۔ یہ نہیں کہ آج سنا اب وہ اذان ہو رہی ہے، بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہے، بیٹھے ہیں دنیا کی لغو میں، ہم کوئی اگر ہے مجلس میں جا رہے ہیں تو ہم دنیا کا یہ دیکھ رہے ہیں کس کے پاس کیسا پرس ہے، کس نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، کوئی کیا واچ پہنی ہوئی ہے، کسی نے کیسے وہ ہوا ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی بہو ہے۔ ہمیں اس سب چیزوں سے بالکل بھی مطلب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ان چیزوں سے مقصد ہمارا ہونا چاہیے جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ ہم قربانی حسین علیہ السلام کی، ہمیں ان چیزوں کا احترام کرنا چاہیے، اور وہ پرسی کے لیے جس بیوی کے لیے آئے ہیں وہ بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بیوی ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہمیں کیسی بھی مجلس کریں۔ دیکھیں اکثر مجلسوں میں لوگ ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت کی چیزیں ہیں، اور جتنا انسان حاصل کرے گا اتنا ہی وہ کامیاب و کامران ہوگا، دنیا سے آخرت تک۔ یہ بالکل دنیا کے لیے ہی نہیں ہے، یہ ہمارے آخرت کا بھی سامان ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ خداوند عالم کی یہ مالکیت اس طرح سے اعتباری نہیں جس طرح اس دنیا میں چیزیں ہمارے ملک میں ہیں، کیونکہ ہماری مالکیت تو ایک قرارداد کی بنا پر ہے، یا عزاداری اسنادی ہے، دوسرے اسناد اور اعزاز کے ساتھ یہ مالکیت ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں ہستی کے لیے خدا کی مالکیت حقیقی ہے اور موجودات کا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے جو
ایک لخت کے لیے منقطع ہو جائے تو نابود ہو جائے، جیسے بجلی کے کمقوں کا رابطہ اپنی بجلی گھر سے ٹوٹ جائے۔ جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو کس طرح اندھیرا کو کس طرح انسان پریشان ہو جاتا ہے، یا اللہ اس روشنی کی اس وقت قدر آتی ہے جب بجلی چلی جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، ایک دم سنات، یعنی انسان ایسا اسی وقت انسان میں اتنی گھبراہٹ ہو جاتی ہے نا کہ وہ گھبرا کے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے کہ اب کیا کرے، یعنی کہیں سے ذرا سی روشنی کا وہ انتظار کرتا ہے، یا فون کی روشنی جو سیل فون آن کر دیتے ہیں روشنی آ جائے، یا موم بتیاں ہیں یا کوئی چیز روشن کرے تاکہ ان اندھیرے گھپ کو وہ قطع کرے اور روشنی آ جائے۔ یہ انسان کوشش کرتا ہے، سوچتا ہے۔ سوچیں اگر اس طرح سے یہ دنیا میں ہی اگر ہے ہمارے ساتھ تو یہ اعمال ہمارے لیے کتنی بڑی روشنی ہے، وہ اندھیری قبر کے لیے کتنی بڑی روشنی ہے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کو ہم کم سمجھتے ہیں؟ نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ صرف اسے پڑھ لینا ہی کافی نہیں، اسے سمجھیں، اس کے آپ معنی میں جائیں اور سوچیں، یہ دل میں آپ یقین رکھ جانیں، یقین رکھیں کہ جو ہم نے تلاوت کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی نعمت اور شامل حال ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے تلاوت کی۔ آپ جتنے سپارے پڑھیں گے آپ ہمارے لیے یا کسی کے لیے، بلکہ آپ خود اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، ان لاوارث مرحومین کے لیے بھی پڑھیں گے اور انہیں بھی ثواب بھیجیں گے جن کا کوئی نہیں ہے۔ تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا آپ کو معاوضہ نہیں ملے گا؟ بے شک ملے گا۔ یہ ہماری اتنی سی چیز پڑھنا اور انہیں صرف حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے توفیق ہمیں عطا کی ہے۔ خدا الحمدللہ بجلی ٹوٹ جائے، اس لیے روشنی ختم ہو جائے، دوسرے لفظوں میں اس کی مالکیت اور خالقیت اور ربوبیت کا نتیجہ ہے۔ وہ ذات جس نے موجودات کو خلق کیا ہے، اپنی رحمت کے زیر نظر ان کی پرورش کی ہے اور لمحہ بہ لمحہ انہیں فیض اور وجود ہستی بخشا ہے، وہی موجودات کا حقیقی مالک ہے۔ ایک حقیر سا نمونہ مالکیت حقیقی کا ہم اپنی ذات میں اپنے اعضاء و بدن کے بارے میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ ہم آنکھ، کان، دل اور اپنے اعصاب کے مالک ہیں۔ اس سے مراد اعتباری مالکیت نہیں بلکہ ایک قسم کی حقیقی مالکیت ہے جس کا سرچشمہ ربط تعلق اور احاط ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا اس جہان کا مالک نہیں؟ اگر ہے تو پھر کیوں ہم اس مالک روز جزا کہتے ہیں اسے؟ اس سوال کا جواب ایک نقطے کی طرف متوجہ ہونے سے واضح ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کی مالکیت اگرچہ دونوں جہانوں پر محیط ہے، لیکن اس مالکیت کا ظہور قیامت کے دن بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن تمام مادی رشتے اور اعتباری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس دن کسی شخص کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یہاں تک کہ شفاعت بھی فرمان خدا سے ہوگی۔ اب سوچیں وہ دن کہ جب کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہ ہوگا، اس کے ذریعے کسی کی مدد کر سکے، تمام معاملات خدا کے ہاتھ میں ہوں گے۔ الحمدللہ کتنی خوبصورت چیز ہے اور کتنی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت اور کتنے اچھے الفاظوں میں ہمیں سب چیزیں بتا رہا ہے اپنی، یعنی ایک ایک چیز وہ ایک ایک قدم پہ وہ اپنی نعمت اور اپنی رحمت کا ذکر کر رہا ہے، یعنی اگر ابھی بھی حاصل نہ کریں۔ دوسرے الفاظ میں اس دنیا میں انسان دوسرے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی زبان سے، کبھی مال سے، کبھی افرادی قوت سے اور کبھی مختلف کاموں سے دوسرے کو اپنی حمایت اور مدد فراہم کرتا ہے، لیکن اس دن ان امور میں سے کوئی چیز بھی نہ ہوگی۔ اس لیے تو جب لوگوں سے سوال ہوگا آج کس کی حکومت ہے، یعنی دنیا میں انسان مال سے، اپنی جان سے یا کوئی چیز سے کسی کی مدد کر سکتا ہے اور کرتا ہے، لیکن روز قیامت خداوند عالم ہم سے سوال یہ کرے گا کہ آج کس کی حکومت ہے۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ جو انسان اتنا فخر کرتا ہے اپنے ہونے پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اس چیز پہ، اور واقعتاً جتنا بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے اور جتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کے چیپٹر کلوز ہو جائیں گے اور جو کچھ ہم اچھائی کر کے جا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے کر کے جا رہے ہیں۔ اسی کا یہی تو یہ جو سلسلہ قرآن مجید کا جو ہم لوگوں نے شروع کیا وہ یہی ہے کہ ان کا اب جو بند ہو چکا اعمال کا جو ان کا وقت تھا، وہ اب ساری چیزیں ان کی بند ہو چکی، اور وہ اندر سے اگر وہ لاکھ کوشش بھی کریں گے کہ اے پروردگار تو ہمیں ایک صرف تھوڑی سی مہلت دے دے
کہ میں یہ کہ میں کام چاہ کروں۔ کے اب یہ عمل کر لوں، اللہ۔ کیونکہ انہیں وہاں پہ پتہ چل رہا ہوگا کہ اس عمل کا اجر کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ویورز، امید ہے آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے، بہت سارے واقعات بھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ کچھ ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے میرا خیال ہے آپ لوگ نمبر ہمیں شاید کال نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو لوگ اگر کوشش کر رہے ہیں تو آپ لوگ پلیز ہمیں بتا سکتے ہیں، اگر کسی کے پاس ہمارا ای میل ہے یا ٹیکسٹ آئی ڈی ہے تو آپ لوگ مجھے کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کال کر رہے ہیں، مگر شاید نمبر کو تھرو نہیں ہو رہا تو اس لیے آپ لوگوں کی کال نہیں مل پا رہی ہے۔ نہایت معذرت خواہ ہیں، ہو سکتا ہے یہ پرابلم سالو ہو جائے، نہیں ہوگی تو انشاءاللہ کل یا پرسوں جب بھی آپ لوگوں کی کال ملے تو آپ لوگ اپنے سفارے کا نمبر مجھے بتا سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس میں نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھی باتیں ہیں اور قرآن مجید کے حوالے سے ظاہر ہے جو بھی بات ہے وہ نصیحت کے طور پہ ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے بھی۔ سب سے پہلے وہ میرے لیے، خود کے لیے نصیحت ہے کہ ہم اس دنیا میں ہر اپنے کام کی طرف توجہ کریں کہ ہم کس کام میں کون سی چیز قربتاً اللہ کریں، اور ہم لوگوں نے جہاں تک پڑھا ہے، سنا ہے، سمجھنے کی میں نے کوشش کی ہے، ہر وہ کام جو قربتاً اللہ کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے گا سب کو انشاءاللہ۔ ہم لوگ کو ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص تھا وہ مر جاتا ہے، اور اس میں اس کو ان شارٹ فارم میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ مر جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے کھجوروں کا، ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ اس نے رائے خدا میں دینی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے مر جانے کے بعد وہ حصہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ بڑا یہ خوش قسمت ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب جاریہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، اور لوگ جو تعریفیں کرتے ہیں اس کو بالکل شارٹ کر کے بیان کری، تو اس میں کہتے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں اس کو کہ اگر یہ شخص اپنی زندگی میں یہ عمل کر کے جاتا تو اس کا کئی گنا ثواب ہوتا بنسبت اس کے کہ جو اب میں کر رہا ہوں یا میں دے رہی ہوں یا آپ لوگ دے رہے ہیں، تو وہ سلسلہ۔ اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی موقع دیا ہوا ہے، ہمارے لیے ونڈو اوپن ہے، اگر پھر بھی ہم لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل نہ کیا تو واللہ عالم ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر اپنی زندگیوں کو تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ میں اس کو کس طرح استعمال کر رہی ہوں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں، اور ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بالکل بریک لگا دیں، نہ جاب پہ جائیں، نہ گھر کے کام کریں، کچھ نہ کریں، اللہ اللہ کریں، کتابیں لیں، گھر پہ بیٹھ جائیں، علم دین حاصل کریں، ایسا کوئی بالکل بھی سلسلہ نہیں۔ نہیں ہے۔ ہم نے ہر دفعہ پروگرام میں کہا ہے کہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ اپنے 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ اللہ کے نام پہ اس کو شیئر کریں، کہ اس میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں نے، اور وہ علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ نہیں پورا ٹائم ملتا تو اپنے بستر پہ جا کے جب ہم کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں، کیا کارڈ کی پیمنٹ، کیا گھر کی پیمنٹ ہو رہی ہے، وہ کر رہے ہوتے ہیں، اسی لمحے میں سے کچھ لمحات نکال کر اپنی زندگی کے بارے میں تفکر کریں، سوچیں ہم نے کیا آج کیا، آج دن میں کیا کھویا، کیا قربتاً اللہ کیا، کیا کری۔ اور بے شک میں اس بارے میں بھی یہ بات بھی کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ اپنے کاموں پہ جاتے ہیں، جابوں پر جاتے ہیں، ان کو جہاد کے برابر ثواب ملتا ہے، جو گھر میں عورتیں کام کرتی ہیں ان کا ثواب، اس کا اجر عظیم ثواب ہے، مگر اس کے ساتھ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے عمل خراب ہوتے تھے ان کو کریکٹ کرنے، ورنہ الحمدللہ رب العالمین آپ جیسی اور ہم جیسی قسمت کس کی ہوگی کہ جن کو اہل بیت کا در ملا ہے۔ اور اسی اہل بیت کے علیہ السلام کے حوالے سے اگر گفتگو کریں تو مصائب اہل بیت اس قدر زیادہ ہیں کہ ایک ایک دن جو گزر رہا ہے، ایک ایک پل جو گزر رہا ہے وہ شہزادی پر اور شہزادے یعنی امام زین العابدین علیہ السلام پر بہت زیادہ ظلم و ستم کے حد تک ہے۔ ہم اور آپ بیٹھ کر ان لگژری لائف میں آپ کہہ سکتے ہیں، اس ایئر کنڈیشن میں، ان چلتی پھرتی گاڑیوں میں وہ چیز محسوس نہیں کر پاتے ہیں، مگر پھر بھی مجالس حسین کا احسان ہے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ اس میں جاتے ہیں، وہ سنتے ہیں اور اس پر گریہ کرتے ہیں۔ تو ہم یہی بات اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ظاہر مصائب کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، اور ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ تھا جو آپ نے شیئر کرنا تھا، اگر آپ جلدی سے کر لیں تو جی انشاءاللہ۔ وہ جو بہت اچھی خوبصورت چیز کرن نے بیان کی کہ اس کا کھجوروں کا ایک انبار تھا، اور وہ جب کہنے لگا کہ اس کے مرنے کے بعد جب ایک آدھی کھجور بچ گئی تھی وہ بھی خراب ہو چکی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ آدھی، یہ جو خراب سڑی ہوئی کھجور ہے، اگر وہ اپنے ہاتھ سے دے کے گیا ہوتا تو ان ساری کھجوروں کے ثواب سے زیادہ اسے اجر ملتا۔ بالکل۔ ہمارے پاس کالر ہیں جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ سسٹر رضیہ جعفری صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ جی دعا ہے، سب ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ اور یہ کیا نمبر کوئی چینج ہوا ہے؟
नंबर अभी उनको मैंने कहा था, क्योंकि मैं ट्राई कर रही थी यहाँ से भी, मुझे लगा कि शायद आप लोगों के पास नंबर नहीं जा रहा, मगर मिल रहा वो नहीं, वो दूसरा मिल ही नहीं रहा ना। हाँ जी, नंबर नहीं मिल रहा, तो फिर हो सकता है उन्होंने स्क्रीन पर चेंज कर दिया। जी जी हाँ, चेंज किया है। अच्छा, नंबर बता देंगी मैं, ताकि अनाउंस कर दूं, ताकि जिन लोगों के पास नहीं है तो वो लोग कॉल करें। जी 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 हाँ, वही मैं ट्राई कर रही थी, तो अभी बस ये दूसरा नंबर देखा है, तो मैंने कहा देखती हूँ ये मिलता है या नहीं। चले तो सही। एक तो दोबारा दीजिए आप। जी और ये काम कर रहा है ये वाला तो। जी 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 मुझे सिपारा बताइएगा। 6 और 7, छठा और सातवां सिपारा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम है, देखती हूँ मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। फोन नहीं कर पा रही थी। जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है बहन को भी हमारा सलाम कहिएगा। जी जरूर, वालेकुम इंशाल्लाह। सलाम व ओके, रहमतुल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह जी। और बहुत शुक्रिया जी, आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं मगर कॉल नहीं भी कर पाते, ज़ाहिर है मसरूफियत होती है, कभी आप बिजी भी हो सकते हैं, मगर आप लोग की कॉल ज़ाहिर है हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। उससे हमारी जो फीडबैक मिलती है और हमें एक वो कह सकते हैं ना, तसल्ली सी हो जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमें सुन रहा है। वैसे ना भी सुने तो हम ज़ाहिर है कुर्बतन इल्लाह बैठे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है नियतों के राज। मगर सिलसिला यही है, छठा और सातवां सिपारा जी, सिस्टर रज़िया जाफरी, खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और कबूल फरमाए इंशाल्लाह। और व्यूअर्स, अभी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, आज़ान ब्रेक आ जाएगी और उसके बाद हमें ज़ाहिर है प्रोग्राम ख़त्म करना होगा। तो ये सिलसिला इस तरह है कि अब हम कोशिश करेंगे कि अगले वीक में भी अगर आप हमारी कॉल्स कर सकें तो आप लोग सिपारा ज़रूर लीजिएगा। और ख़ुसूसियत के साथ जिन्होंने अपने मरहूमीन के नाम दिए हुए हैं उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट होगी, और जिन्होंने नहीं भी दिए हुए वो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करें और उसके बाद अपने सिपारों का ये सिलसिला जारी और सारी रखें। जी सर। बहुत खूबसूरत चीज़ कि खुदा की जानिब से बंदों की आजमाइश का क्या मकसद है, अल्लाह अपने बंदों को क्यों आजमाता है। खुदा कुरान मजीद में फरमाता है, इसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से कौन ज़्यादा नेकोकार है। ये अब ये सवाल पैदा होता है कि इम्तिहान की हाजत से इसे ऐसे होती है जो किसी काम की नहीं होती। बिल्कुल, हमारे पास कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी किरण, आपने नंबर पूछा था मेरे से। जी पूछा था मैंने नंबर, मेरे ख्याल है स्क्रीन पर आ चुका है, शायद बता दें अगर आपके पास है जी तो। जी 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 लीजिए। जी 832 जी 476 हाँ 6253। 625। मैंने बाद में सुना आपका ना। चलो तो ठीक बंद है, करके तो ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज़, हाफिज़। जज़ाकल्लाह जी। व्यूअर्स, आपके पास अभी जो नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, क्योंकि अभी मेरे पास सामने स्क्रीन नहीं है वरना आपको देख बताते थे, मगर इन्होंने सिस्टर रज़िया जाफरी, खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, कबूल फरमाए। नंबर है 8324766253। हमारे पास कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम किरण। जी सिस्टर सरैया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। किधर थी सिस्टर आप लोगों तो आज लंबी छुट्टियां मारी हैं सबने। नहीं मैं सुन रही होती हूँ रोज प्रोग्राम। अच्छा। जैसे ही कॉल करना लगती हूँ नंबर ही हट जाता है, पता नहीं यही हो रहा है 2-3 दिन से। पता नहीं क्या सिलसिला है। चलो इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा, कोई ना कोई सिलसिला बनेगा इंशाल्लाह। नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, रोज सुनती हूँ मैं। बफरिंग आज मेरी ना बहुत हवा चल रही है ना हमारे यहाँ पर, अच्छा, बहुत बफरिंग हो रही है। ओहो, अच्छा अच्छा एक अच्छा, लफ्ज कितना अच्छा वाकया आपने सुना है, एक भी आवाज नहीं आई। ओहो। चलो इंशाल्लाह रिपीट में आप देख लीजिएगा। जी हाँ, रात को सही। जल्दी होता है ना कल हाँ तो जी। रिपीट शायद 9 बजे। अब आजकल मुझे टाइमिंग इसकी पता नहीं, पिछले दिनों तो मैंने देखा था कि 7:30 आप लोग के 9 बजे थे और हमारे 8:30 और हमारे 7:30। जी 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 जी। तो इंशाल्लाह जी सिस्टर, इस दफा के दे दीजिए। इस दफा के 8 और 9 है सिपारा नंबर आपके पास, ठीक है? किरण मेरा 22 और 23 था ना पिछला। जी बिल्कुल, एक मिनट देखिए, मैं मेक श्योर कर लूँ सिस्टर। जी 22-23 ही था। क्योंकि वो आई थी ना मैंने आशूरा में सूरह अहज़ाब तो उसी में से पढ़ ली थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, खुदा आपकी तौफीक में। मैं लिख लिया करूंगी। 8 और 9 है मेरा इस दफा ना। बिल्कुल जी, आपका 8 और 9 है इस दफा। बहुत अच्छा, तिलावत से तो इतना सुकून मिलता है। सुबह ही आज जैसे यासीन थी, सुबह ही पढ़ी, इतना अच्छा लगता है 23 से पारे में। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह।
सुकून कल्ब महसूस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए कि हम लोग वाक़तन ये सुकून कल्ब और ये तमाम जो सिलसिला है हम लोग इसको हासिल कर सकें। कि हम सब में हमारे जवानों में ये मुंतकिल हो जाए। अल्लाह ही आमीन, अल्लाह ही आमीन, अल्लाह ही इसमें मोहब्बत इश्क हो जाए, इश्क इलाही से भरपूर हो जाए। बेशक बेशक, आप कोशिश, हम लोग कोशिशें करते रहेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी आने वाली कहते हैं ना बस नस्लें एक कतरा कतरा भी पानी गिरता है तो गड़ा हो ही जाता है। हो जाता है। कोशिश जारी रखें इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सिस्टर सरैया, बहुत शुक्रिया। खुदा आपके तौफीकात में इजाफा फरमाए। आप सबकी भी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाह आप सबको इसका अजर अज़ीम फरमा अता करे। अल्लाह खान साहब कब तशरीफ ला रहे हैं? मौलाना साहब नहीं कुछ अपडेट है, इंशाल्लाह देखें, अभी मेरे पास ऐसी कोई अपडेट नहीं मौलाना साहब की। ठीक है, चले फिर मैं इंशाल्लाह पूछ के आपको बता दूंगी कल। ठीक, ओके, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। सिस्टर सरैया आपकी इबादत को कबूल करे और आप जितने खुशू खुशू के साथ इबादतें कर रही हैं आपके अल्लाह सुब्हानहू ताला ईमान में दर्जात में और बुलंदी फरमाए इंशाल्लाह। और हम लोग जिस तरह भी कह रहे हैं कि अपना टाइम बहुत जल्दी जल्दी गुजरता जा रहा है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उसमें कर जी लेंगे। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट उसमें कर लेंगे। और व्यूअर्स, हमारे पास जो सिपारों का सिलसिला है वो अभी तक उसी तरह मौजूद होगा। 10 से लेकर 28 तक सिपारे हैं। अगर आप में से कोई हमारा रिपीट प्रोग्राम देखे तो आप प्लीज़ हमें कल कॉल कर सकते हैं, मंडे को कॉल कर सकते हैं। और जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हमारे फेसबुक के आईडी पे या उस पर ईमेल कर सकते हैं, तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं जो आप लोग हम तक पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह। हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। हम इन आखिरी मराहल में कुछ मसाइब के चंद जुमले इमाम की मुसीबत के हवाले से, बीवी की मुसीबत के हवाले से इंशाल्लाह। इतनी कम की ये तारीखें और ये वक्त ऐसा गुजर रहा है कि आज हमारे करबला के सारे कैदी बन के और सफ़र के लिए रवाना हुए। शाम कितनी दर्दनाक शाम थी, शाम गरीबा की, जब सब लूटा जा रहा था, यानी सब शहीद हो गए तो इस जालिमों को इतना रहम नहीं आया और इस लोगों ने कहा कि अब जाके खैमों में उन औरतों को लूट ले। यानी औरतों पे इंसान फिर भी रहम करम करता है। औरतों को, बीबियां तो बड़ी थीं, उन्होंने अपने अपने सब चीज़ दे दिया। उन बच्चों के कानों से जब बुंदे छीने गए, उन बच्चों के जब लहू लहान वो बच्चे हो गए, सोचें आप वो किस तरह की दर्दनाक रात थी, किस तरह की गज़बनाक रात थी। अगर हम लोग ज़रा भी एहसास कर लें कि अहले बैत पे उस किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमारी खातिर इतनी कुर्बानियाँ दी, उन बीबियों ने अपनी चादरें दी, अपना सब कुछ लुटाया, और किस तरह बीबी ने अज़ियत। और उसके बाद जब इनका सफ़र जो शुरू हुआ है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को अगर सोचें मौला को कि उनका कितना बड़ा इम्तिहान था। इमाम हुसैन सलाम की तो शहादत हो गई, लेकिन मौला ख़ुद उस वक्त हाजिर हो के, ज़िंदा हो के, ये सब किस तरह से मौला ने देखा होगा इन सब मंज़र को, कि फूफी को, माँ बहनों को अपने खुले सर देखा होगा, इतने ताज़ियाने लगते हुए मौला ने किस तरह से देखा होगा। अगर हम ज़रा सा उस चीज़ को अपने अंदर एहसास कर ले तो हमें ये होगा कि हमारे लिए मौला ने कितनी कुर्बानी दी है और किस तरह से लेके चले। ऊँटों से बच्चे गिरते थे, बीवियाँ किस तरह अजियत से नंगी ऊँटों की पीठों पे सवार होके जा रही थी। अल्लाह अकबर, वाकई में बहुत दर्द का वो मंजर था। और उसी के साथ हम ये अगर दुआ करें, परवरदिगार हमें इनके सदक़े में हमारी तौफीकात में इजाफा इनायत फरमाए और मौला को हम पुरसा उस तरह से दें और वही मंजर को याद अपनी नज़रों में लाएं करबला के, कि जब एक घर, जब हम कोई प्रोग्राम कभी देखते कहीं ज़लज़ला आता या जो बेचारे लाचार जिनका घर बार लुट जाता, किस तरह से घर बच्चे लेके, खैर वो तो चलते, इनके तो सारे अपने आँखों के सामने शहीद हो गए थे। हम करबला के मंजर को एहसास करें और मौला की कुर्बानियों का हम कद्र करें, मौला की कुर्बानियों को अपने दिल में समोएं। मौला आपने जिसके लिए हमने कुर्बानी जिस चीज़ के लिए दी है अपनी, उन चीज़ की हमें तौफीकात में इजाफा फरमाए, हमारे हम अच्छे अमाल कर सकें। परवरदिगार के से दुआ करें। जज़ाकल्लाह जी, खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और कबूल फरमाए। और वाक़तन व्यूअर्स, जिस तरह हमने कहा और जिस तरह सिस्टर शहरीज़ी साहबा ने कहा है कि हम लोग इस दर्द की को महसूस भी नहीं अभी कर पा रहे हैं, वाक़तन नहीं कर पा रहे हैं, हम गिरिए का हक़ नहीं अदा कर पा रहे हैं। तो जितने मसाइब आइमा अलैहिस्सलाम ने सहे हैं, जितनी मुसीबतें इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सही हैं, उस मुसीबतों को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें तौफीक दे
ہمیں گناہوں سے بچائے اور واقعتاً ہمیں اپنے پردے کا محافظ بنائے، ہمیں اپنی نمازوں کا محافظ بنائے، ہمیں ان ذکروں کا محافظ بنائے کہ ہم واقعتاً ان کا حق ادا کر سکیں اور ان کو دھیان سے پڑھیں۔ ہماری کوشش یہی تھی انشاءاللہ، اور آج ہم آپ کے اور اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا کی طرف بڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پہلے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اس سورہ فاتحہ کا تحفہ پڑھنے کے بعد کیا تھا معصوم کے توفیل میں تمام مومن مومنات مجتہدین ذاکرین الماشیان اہل بیت تمام کی ارواحوں کو پہنچے۔ خدایا ان کی گناہانہ نے کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار ان کے برزخ کی منزل ان پہ آسان کر، پروردگار انہیں جنت میں اعلیٰ درجے نصیب کر۔ خداوند تو ارحم الراحمین، تیری ذات کن فیکون ہے، ہماری بھی آنے والی قبر کی منزل ہم پہ آسان کر، بحق محمد وآل محمد کے توفیل میں۔ بہت شکریہ جی، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، قبول فرمائے، اور ویورز آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آج بھی آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا، پسند کیا۔ امید ہے کہ کل بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ اسی پروگرام میں شامل ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ کل تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ولایت ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے، اسپیشلی مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کے لیے، بردر عاصم کے لیے، بردر محمد علی جعفری کے لیے، بردر علی جعفری کے لیے، بردر بابر کے لیے، بردر سید حسن کے لیے، بردر عامر کے لیے، سسٹر ہما کے لیے، برہان نقوی کے لیے، اور جو بھی جس طرح سے بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، ان تمام گیسٹ کے لیے جو یہاں پر تشریف لاتی ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے اپنے گھروں پہ ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان سب کے لیے سسٹر شنگیزی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں دعائیں خیر کریں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجل فرما، خدایا ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، پروردگار انہیں سلامت رکھ، ان کے صدقے میں تمام مومن مومنات مجتہدین ذاکرین الماشیان اہل بیت جہاں جہاں پریشان حال ہے تمام کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما، خدایا جتنے گزر گئے ان کی ارواحوں کو بخش دے، پروردگار جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، خدایا جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے، بیماروں کو شفائے کلی عنایت فرما، بے روزگاروں کو روزی عنایت فرما، یا اللہ جتنے ماں باپ لڑکی لڑکیوں کے لیے پریشان ہیں تمام کے پروردگار ان کے نصیب کھول دے، انہیں قد خدا کر دے، اور جتنے راہ سے بھٹک گئے انہیں صحیح راہ پہ آنے کی توفیق عنایت فرما، خدا تمام کے علم میں ایمان میں اضافہ عنایت فرما، بحق محمد وآل محمد کے، خصوصاً مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کے، پروردگار ان کی عمر دراز کر، انہیں صحت و سلامتی عنایت فرما، ان کو اپنے مقصد میں کامیابی عنایت فرما، بحق محمد وآل محمد، اور خصوصاً کرن نے جن کا نام لیا ہے، جو بھی اراکین ہیں تمام کی دینی دنیاوی مقصد کو پوری کر دے، پروردگار ان کے ایمان میں اضافہ کر فرما، ان کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، خدایا ان کی محنت کو اپنے جو اس میں قبول فرما، بحق محمد وآل محمد کے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تیری ذات کن فیکون ہے، تیرے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، انہی کے صدقے میں کربلا والوں کے صدقے میں پروردگار خصوصاً کرن کے بھی علم میں اضافہ عنایت فرما، اس کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر، پروردگار ان کے گھر میں روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ان کے بچوں کو نیک ہدایت نیک توفیق اور ترقی یافتہ اور امام کا ناصران امام بننے کی توفیق عنایت فرما، بحق محمد وآل محمد کے تمام کی مشکلات کو تو آسان کر دے، اور ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جزاک اللہ جی، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سسٹر شنگیزی کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ ہمارے ساتھ ہم لوگ ان کے علم سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ ویورز کل تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔